السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، ہم نے اب تک احادیث کے سبجیکٹ میں اپنی 7 احادیث الحمدللہ پڑھ لی ہیں، اور جن کا ہم نے فہم حاصل کرنے کی پوری کوشش کی اور انہیں یاد بھی کیا، اپنے سینوں میں بسایا انہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ بے شک یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہی ہے کہ جس کے ذریعے کوئی شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو چوز کرتا ہے اپنے علم کی حفاظت کے لیے۔ دین کا علم اتنا سستا علم نہیں ہے کہ یہ ہر شخص کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں یہ جو اس کے لیے ریاضتیں کرتے ہیں، بہت سی کوششیں کرتے ہیں۔ میں سلف کا ایک کال پڑھ رہی تھی، کل پرسوں کی بات ہے، کہنے لگے تو اپنے طالب علم کے زمانے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت میں پڑھے جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، بہت مشکل حالات کے اندر پانی بہت دور تک بھرنے کے لیے جانا پڑتا اور پھر واپس آنا پڑتا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ گئے سفر میں اور ہمیں راستے سے ایک مچھلی پسند آئی۔ ہم نے سوچا کہ ہم اس مچھلی کو لیتے ہیں اور ہم اس کو پکا کے کھائیں گے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اس مچھلی کو وہاں سے خرید لیا اور ہم اپنے واپس آ گئے اپنے جامعہ میں، اپنے شیخ کے پاس، اور کہنے لگے کہ ہماری بیک ٹو بیک مجالس ہوتی، بیک ٹو بیک کلاسز ہوتی، اس قدر ہم مصروف ہوتے کہ اس مچھلی کو پڑے پڑے 5 دن ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اس مچھلی میں سے بدبو آنے لگ گئی، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اسے پکا کے کھا لیں، تو پھر ہم نے اسی مچھلی کو کچا ہی کھا لیا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا۔ اب امیجن کریں کہ سلف صالحین نے اور ائمہ محدثین نے کس قدر محنتیں کی ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ یقین کریں گے کہ جب انسان عصری تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور عصری تعلیم سے دوبارہ اس تعلیم کے دینی تعلیم پہ شفٹ ہوتا ہے، تو وہ واضح اس چیز کو اندازہ لگاتا ہے، اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ یہ علم آسان نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ ایسے ہی بن جاتے ہیں اور ایسا کچھ ہے، بہت مشکل علم ہے، اور اس کا جو بوجھ ہے نا وہ بھی ہر شخص نہیں اٹھا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے تم دن رات تھکے ہو، اس علم کو ضائع نہ کر دینا۔ میں آپ سب سے بھی اور اپنے آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، آج اپنا وقت نکال رہے ہیں، اپنے زندگی کے خوبصورت ترین لمحات دے رہے ہیں، تو اس علم کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے 7 احادیث پڑھی، ان 7 احادیث کو آپ نے اپنے سینوں میں بسانا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، پھر اس کو آگے پھیلانا ہے، اپنے بچوں تک اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے، تب اس علم کا حق ادا ہوگا، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ تو ہمیں تو موت تک اس علم کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پھیلانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، آج ہماری جو خوبصورت حدیث جو ہمارے سامنے ہے وہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 4 ہے۔ جامعہ ترمذی کا آپ لوگوں کو علم ہے کہ صحاح ستہ میں سے کتاب ہے۔ صحاح ستہ 6 کتب ہیں کہ جو صحیح احادیث کی کتابیں ہیں، جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی ضعیف احادیث موجود نہیں ہے۔ ان میں سے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 4 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اب دا کی آف جنہ، اس کو کیوں کہا گیا دا کی آف جنہ کہ جنت کی کنجی ہی نماز ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ایک آدمی، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی پہچان ہی نماز سے کی جاتی ہے، ورنہ ایک عام کافر، اس نے بھی داڑھی رکھی ہوتی ہے اکثر، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی،
اس وقت اور اب بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو اسرائیلی ہیں، جو یہود ہیں، ان کے اندر داڑھی کا رواج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز جو رکھ دی وہ نماز رکھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم کے اندر لے آئی، تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے. تو مطلب جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے خود وقف کر رہا ہے کہ آؤ جہنم تم مجھے پکڑ لو یا میں تمہارا ایندھن ہوں. جہنم کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے، جن ہوں گے اور پتھر ہوں گے. یہاں تک کہ اپنے انسانوں کو اور جنوں کو وہ اتنا زیادہ کھا چکے گی اپنے اندر، اس کے بعد بھی اس کی بھوک نہیں بھرے گی تو کہے گی کہ اللہ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی آگ کو، پھر اس کی بھوک کو، اس کی اتنی زیادہ اینکشیسنس کو اللہ تعالیٰ پھر پتھروں کے ذریعے اسے کنٹرول کریں گے، پھر بھی وہ چھوٹ چھوٹ کے فرشتوں کے ہاتھوں سے بھاگ رہی ہوگی. 70,000 لگامیں ہوں گی، ان 70,000 لگاموں کے ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے. امیجن کیجئے 70,000 لگامیں ہیں جہنم کی، اور ان میں سے ہر ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے مقرر ہیں جنہوں نے اس کو کھینچا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ہم جیسی طاقت رکھتا ہے، وہ ہم جیسا اس کا اثر رسوخ ہے، یا ہم جیسی اس کے اندر پاور ہے؟ اگر ایک فرشتہ اپنا پر مار دے زمین کے اوپر تو وہ جگہ تباہ ہو جائے گی، وہ جگہ تو نہیں بچے گی جس جگہ پہ فرشتہ اپنا پر مار دے. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام لوط علیہ السلام کے پاس جب ان کی قوم کھڑی ہوئی تھی اور ان سے وہ ان کے مہمانوں کو مانگ رہی تھی برائی کے لیے کہ یہ جو مہمان آپ کے پاس آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنا کر بھیجے تھے مہمانوں کو، اور وہ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان مہمانوں کو ہمیں دو تاکہ ہم ان سے بدکاری کریں. تو اللہ تعالیٰ تو جو لوط علیہ السلام تھے وہ اس قدر ڈس اپوائنٹڈ ہوئے، اس قدر شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے، میری قوم نے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا کہ میرے مہمانوں کا ہی مطالبہ کرنے لگ گئے ہیں. اس قدر غم کے اندر مبتلا ہوئے اور کہا کہ کاش کہ میرے پاس میں اتنی پاور ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر پاتا. تو اس وقت فرشتے نے صرف اشارہ کیا ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. امیجن کیجئے ایک فرشتے کی پاور کو، اور اتنی پاور والے فرشتوں نے 70,000 لگامیں ہیں، ہر ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہیں. اتنے فرشتوں نے جہنم کو کھینچا ہوئے، اس کے بعد بھی وہ چھٹ چھٹ کے بھاگ رہی ہے کہ انسانوں کی طرف کہ میں اس کو بھی کھینچ لوں، اپنی طرف اس کو بھی کھینچ لوں. اور وہ ان جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آئی، تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. نماز اس قدر اہم فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ تو بیماری میں معاف کیا ہے، نہ خوف میں معاف کیا ہے، نہ کسی حاکم پہ معاف ہے، نہ کسی محکوم پہ معاف ہے، نہ کسی مظلوم پہ معاف ہے، نہ کسی ظالم پہ، نہ کسی امیر پہ، نہ کسی غریب پہ، نہ کسی مسافر پہ، نہ کسی مجاہد پہ، کسی پر معاف نہیں. یہاں تک کہ اگر بومز بومز گر رہے ہوں، میزائلز گر رہے ہوں، اس کے باوجود بھی ٹینک سے بارود برسائے جا رہے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ حالت میں جنگ کے اندر ہوں، اس کے باوجود بھی آپ پر نماز نہیں ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ اسے پھر حالت خوف کی نماز قرار دے دیا. اس کا پھر الگ سے طریقہ کار ہے، اس کی رکعات کو کم کر دیا. مسافر ہے اس کی رکعات کو کم کر دیا. بیمار ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے اس تنگی ہو رہی ہے بولا نہیں جا رہا اشارے سے پڑھ لے، بٹ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. دیکھیں روزہ جو ہے نا، اس کی لیے آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، نہیں دائمی بیمار ہیں، تو آپ فدیہ دے دیں. نہیں دے سکتے، بیمار ہے اس وقت چھوڑ دیں، بعد میں کر لیں. حج ہے، حج استطاعت کے اوپر ہے، استطاعت ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، اور وہ بھی صرف ایک بار ہے فرض. ٹھیک ہے، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ ہے. 7.5 تولے سونا ہوگا یا 52 تولے 52.5 تولے چاندی ہوگی تب زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کے علاوہ جو نیچے لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. یہ بھی چیز سائڈ پہ ہوگی. پھر آگے حج کا ہم نے ذکر کر لیا. صرف ایک نماز ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے.
اور صرف نماز ہی ہے جو انسان مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، کہ اسے اس کا شو ہوگا کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ ایک شخص سے یہی وجہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کروایا، اور آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور عقائد و ایمانیات سکھلانے کے بعد سب سے پہلے اسے نماز کی تعلیم دی، یعنی پوری اسے نماز سکھائی۔ نماز اس قدر ضروری ہے۔ نماز جو ہے وہ تحفہ معراج ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیا معراج کے وقت۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیحین کے اندر حدیث میں آتا ہے، یعنی بخاری مسلم کے اندر، کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف سے جو 3 تحفے ملے، ان میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ اللہ سے جا کے گزارش کریں کہ وہ نمازوں میں تخفیف کر دیں، کم کر دیں نمازوں کو۔ آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 کام کر دی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی، پھر 5 کام ہو گئی، پھر گئے، پھر اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ 5 نمازیں جب رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ اللہ کے پاس پھر جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، یعنی میں اتنی بار جا چکا، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں 5 بھی جا کے کم کر رہا ہوں۔ تو اتنے میں اوپر سے آواز آئی کہ ہم نے یہ ثبت کر دیا، یہ لکھا جا چکا ہے کہ اب جو 50 نمازیں ہیں وہ 5 رہ گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ 50 ہی ہیں، ہماری بات بدل نہیں سکتی، یعنی کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں 50 کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح ترمذی کی 176 نمبر حدیث ہے، باب کتاب الصلاۃ، باب کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلاۃ کی یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے قریب بلا کر، 7 آسمانوں سے آگے اللہ کا عرش ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اس سے قریب بلا کر اپنی نماز کا تحفہ دیا۔ امیجن کیجئے کہ یہ تحفہ کس قدر امپورٹنٹ ہوگا۔ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی شخص امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، اگر جیسے سپوز کریں کہ آپ کی کسی فرینڈ کی شادی ہے، اور وہ فرینڈ آپ کی یا تو دور دراز کی کسی اور شہر میں رہتی ہے، اور آپ نے اس کی شادی ہے اور آپ اسے تحفہ دینا چاہتی ہیں، تو آپ کی اگر وہ بہت عزیز دوست ہے نا، تو کبھی آپ اسے پارسل نہیں کریں گے، آپ کا یہ ہوگا کہ میں جب بھی جاؤں گی تو میں خود جا کے بذات خود میں اسے یہ تحفہ دوں گی، تاکہ میں اس کے چہرے کی خوشی دیکھ سکوں۔ تو جو چیز انسان کو عزیز ہوتی ہے نا، تو وہ اس سے ہم اسے، جو شخص عزیز ہوتا ہے ہم اسے مل کے اسے وہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا کر یہ خاص تحفہ دیا۔ امیجن کیجئے کہ نماز کس قدر بڑا تحفہ ہے، کہ اللہ نے اس کی خاطر اپنے نبی کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی اونچائی پر لے کر جا کر اللہ نے اپنے قریب کر کے یہ تحفہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی ایک کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے، وہ اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جائے، اس کو ایک گڑھا کھودا جائے اور اس کے اندر سے پھینک دیا جائے، اور مومن لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ کروائی جائے۔ امیجن کیجیے کس قدر بڑی چیز، اور ہم کیا کرتے ہیں، کتنے آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنے آرام سے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، کہ یا باتوں میں لگے رہے، یا کوئی مہمان آ گیا گھر میں، یا کچھ بھی ہو گیا، ہم بڑے آرام سے اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں ہماری نظر میں اس کی امپورٹنس نہیں ہے نا، ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ جب کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو میں ایک شیخ کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، تو جب جتنا آپ لیٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے اندر لیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نماز کو لیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں سے کسی نہ کسی ایک سکسیس کو لیٹ کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ شادی ہوگی، آپ کی شادی لیٹ ہو رہی ہوگی، یا آپ کی بزنس کے معاملات لیٹ ہو رہے ہوں گے، یا آپ زندگی میں کوئی بھی آنے والی خیر ہے آپ اس کو لیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ صلات کو لیٹ کر رہے ہیں۔ اور لیٹ تو کیا کرنا، ہمارے ہاں تو جو ہے نا اس کے پڑھنے کی بہت کم گھرانے ہیں، بہت، میں کہتی ہوں وہ گھرانے اس دنیا کے تمام اندھیروں کے اندر چمکتے ہوئے روشن گھر ہیں، وہ گھرانے، وہ گھر کے جن کے ہاں نماز کی پابندی کی جاتی ہے، ورنہ تو بہت کثیر تعداد ہے جہاں پر نماز کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ ماں، نہ بچے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ ان کی ہاں کی وتیرہ بن چکا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تھی اپنے آخری ایام کے اندر، آخری جب اپنی موت سے پہلے جو وصیت کی، ہم نے کل بھی اس کو ذکر کیا تھا، جو سسٹرز کلاس میں تھی انہیں یہ بات یاد ہوگی،
کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے لاسٹ آخری ایام کے اندر، آخری لمحات میں بار بار نصیحت کی. امیجن کریں اگر آپ کے والد یا آپ کے کوئی قریبی رشتے دار یا آپ کے دادا فوت ہوتے ہوئے کوئی وصیت کرے نا، تو جو ان کے بچے ہیں نا وہ اس کو بہت زیادہ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں اس وصیت کو، اور اس وصیت پر لازمی عمل کرتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نے کہا تھا یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ حصہ دینا ہے تو فلاں کو یہ کرنا ہے، تو ہم اس پر لازمی عمل کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ اس قدر عظیم ایک چیز بات ہوتی ہے کہ ہمارے ابو نے مرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. اب امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام المجاہدین ہے، امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہماری خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی، ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے ڈفرنٹ تکالیف برداشت کی، اور یہاں تک ہمیں اس قابل لے کر آئے کہ ہمیں اللہ کی پہچان کروائی ہمیں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم، کہ نبی تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کی جو ذات ہے وہ ہمارے اوپر ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. النبی اولا بالمؤمنین، کس کے اوپر؟ مومنین کے اوپر. اگر تو ہم مومن ہیں تو اللہ کے رسول کی بات ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہو. جس کی خاطر جس کی بات ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، جان بھی اسی کی خاطر دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص سے ہم بات نہ مانے اور اس کی خاطر ہم جان دے دیں. محبت تو بدلہ مانگتی ہے، محبت تو آپ کو جھکانا جانتی ہے، محبت تو فرما برداری چاہتی ہے. جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی بات کو سننا، اس کی بات کو قبول کرنا، اس کی بات کو اہمیت دینا اعزاز سمجھتے ہیں. ہم کبھی بھی اس کی بات کو غلامی سمجھ کے نہیں مانتے. آپ یقین کریں، آپ جو بھی شخص محبت کرتا ہے اپنی زندگی میں، چاہے وہ کسی بھی شخص سے ہو گئی محبت، ہم محبت میں جب بھی کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ انتہائی سرشاری سے، انتہائی محبت میں ڈوبے ہوئے بات مانتے ہیں. لیکن ہماری دوسری طرف کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو ہم بہت کہتے تو بہت ہیں کہ عشق رسول ہے، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے اپنی جان سے بھی بڑی محبت ہے، ختم نبوت کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے. لیکن جہاں اللہ کے رسول کی بات آتی ہے ماننے کو، جہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پردہ کرو، تم نے پردے کے بغیر نہیں نکلنا، ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جہالت جیسی عورتوں کی طرح اپنی آئیبروز نہیں کٹ کرواؤ. لعنت فرماتے ہیں گودنے اور گدوانے والیوں پر جو اپنا آئیبروز کے بال نکالتی ہیں، جو بے پردہ پھرتی ہیں، جو باریک لباس پہنتی ہیں، جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں تاکہ مرد خوشبو سے اٹریکٹ ہوں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے کیونکہ وہ زانیہ ہو چکی ہے. اب ہمیں اپنے اس نبی کی بات کو، ہمیں جو ہے ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو پھر ہماری محبت ہوئی یہ ہماری جھوٹی محبت ہوئی، یہ نفاق ہوا. یا اب آپ نے اور میں نے اپنے دل سے خود پوچھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں واقعی اللہ کے رسول کی محبت ہے یا ہمارے دلوں میں نفاق ہے. نفاق کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ منافق ہے، کہ وہ اس کے ڈبل فیس ہیں، وہ ڈبل سٹینڈرڈز رکھتا ہے، منہ سے کچھ کہتا ہے لیکن دل میں کچھ ہے، تو وہ شخص منافق ہے. اور منافق کیا، ہم منافق نہیں ہیں کہ ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، لیکن جہاں اللہ کے رسول کی بات ماننے کا حکم آتا ہے، جہاں اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، وہاں سے ہم کہتے ہیں نہیں 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 اللہ کے رسول، بس ہمیں آپ سے نا محبت صرف زبانی محبت ہے. ہم نعرے لگا سکتے ہیں، ہم جلوس نکال سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو 12 ربیع الاول کے اوپر سجا سکتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے ایسا کبھی نہیں کیا. ہم وہ تمام کام کریں گے جو صحابہ نے نہیں کیے، تبع تابعین نے نہیں کیے. لیکن وہ کام جو صحابہ نے، تبع تابعین نے آپ کی محبت میں سرشار ہو کر کیے، وہ کام ہمارے لیے بہت مشکل ہے. سوری ٹو سے ہم وہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ آپ کو اور مجھے اپنے دل سے خود پوچھنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آخری وصیت جو فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں یعنی کہ غلام. آپ نے فرمایا کہ نماز کی پاسداری کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، بار بار آپ یہ فرماتے رہے اپنی امت کو، اور یہ کہتے رہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. امیجن کریں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے، وہ ہمارے عمل کے ذریعے ظاہر ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ان سے کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز کا ادا کرنا. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے، بڑی سکیری حدیث ہے، یقین کریں جب پڑھتی ہوں نا میں، یہ سنتی ہوں تو
اپنے عمل کی کوتاہی نظر آتی ہے، اور اپنے آپ کو دل کیا کہتا ہے کہ یار ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ نے جب معراج کروائی، معراج کا سفر ہوا آپ سے، آپ نے کیا تو دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک شخص کو فرشتہ اس کے سر کو کچل رہا ہے زور زور سے ہتھوڑوں سے، تو کچلا جا رہا ہے بہت برے طریقے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں، اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھا کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا یہاں تک کہ نماز کا آخری وقت ہو جاتا، پھر یہ اٹھتا اور نماز پڑھ لیتا۔ تو امیجن کیجئے کہ یہ اس شخص کو نہیں سزا ہو رہی جو نہیں پڑھتا تھا، اس شخص کو ہو رہی ہے جو نماز لیٹ پڑھتا تھا۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ میری غفلت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی غفلت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ سے کوشش مانگے اور کوشش کی توفیق بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، نماز جو ہے نا انسان کے لیے نور، کامیابی اور نجات کی دلیل ہے۔ کیسے؟ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا آپ نے، جس نے نماز کی خوب پابندی کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، روشنی، کامیابی کی دلیل اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ امیجن کیجئے کیسے ہوگی نور؟ آپ کو پتہ ہے جو روز محشر کا جو میدان ہے نا وہاں پر اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا، وہاں پر ہر شخص کے لیے جو نور ہوگا وہ اس کے اپنے پاس ہوگا، یعنی کہ ہمارے پاس اپنی بیٹریز ہوں گی، نور کی بیٹریز، کہ جن کو ہم جلا کر آگے آگے موو کر سکیں گے۔ جب ہم جتنا ہماری کیپیسٹی ہوگی ہماری بیٹری کے اندر، جتنا نور ہوگا اتنی ہی ہم آگے جا سکیں گے روشنی کے اندر۔ جہاں نور کی کیپیسٹی، نور کی روشنی، ہماری بیٹری لو ہو گئی، بیٹریز ختم ہو گئی، وہاں پر آگے ٹھڈے پڑیں گے، وہاں پر آگے گرتے پڑتے ہم آگے پہنچیں گے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ وہ خواہش کریں گے اور ساتھ والوں سے کہیں گے کہ پلیز تم ہمیں اپنے نور، تھوڑا سا نور تو دے دو، تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیے امیجن کریں ایک شخص کے پاس اپنا نہیں پتا اسے کہ میرا آگے کتنا سارا سفر پڑا ہوا ہے، میرے پاس جو جمع پونجی ہے، میری جو بیٹری میں نور ہے وہ کتنا آگے جائے گا، وہ خود بیچارہ اس اسٹرگل کے اندر ہے، اس ڈر کے اندر ہے، وہ کیا کسی دوسرے کو اپنا نور شیئر کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن کہ جس دن ماں اپنے بچے کو اپنے فدیے میں دینا چاہے گی کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے، وہ بچہ جس کو ماں اپنی زندگی کے اندر اس کی خاطر جان بھی قربان کرنا چاہتی ہے۔ اب جو یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں وہ اس چیز سے بہت ریلیٹ کریں گی کہ ایک ماں ہونے کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ کسی بھی عہدے کے اوپر ہو، کسی بھی جگہ کے اوپر ہو، وہ ہوتی ماں ہی ہے۔ وہ اپنی جان تک قربان کر کے اپنے بچے کی تحفظ کرتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ماں، امی و ابی و صاحبتی و بنی، اللہ کہہ رہے ہیں ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دینا چاہے گی کہ اللہ اس کو لے لے مجھے چھوڑ دے، باپ اپنے بچے کو دینا چاہے گا کہ اللہ اس کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحبتی و بنی، صاحبہ کہتے ہیں بیوی کو، ساتھی کو، پارٹنر کو، شوہر ہو گیا یہ بیوی ہو گئی صاحبہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں شوہر کہے گا یا اللہ میری بیوی کو لے لو مجھے چھوڑ دے۔ وہ شوہر جن کی خاطر آج ہم نمازیں لیٹ کرتے ہیں، وہ شوہر جن کی خاطر آج ہم آئی بروز بنواتے ہیں کہ میرے شوہر کو بڑا پسند ہے، وہ شوہر جس کی خاطر ہم نکاب نہیں کرتی، ہم کہتی ہیں کہ میرا شوہر نہیں مانتا کہ میں پردہ کروں، تو وہ شوہر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رشتوں کی حقیقت کو ہمارے پر دنیا میں واضح کر رہے ہیں، اگر ہم اہل قرآن بن جائیں تو ہمیں ہر ایک رشتے کی حقیقت پتہ چل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو شوہر تم سے آج بڑی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے نا، یہ خود تمہیں میرے فرشتوں کے حوالے کرے گا جہنم کے کہ اللہ ان کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ اور وہ بنی، وہ بیٹا جس کی محبت کی خاطر تم حرام کماتے ہو، جس کی محبت کی خاطر تم نے حرام مال کماتے ہو، رشوت لیتے ہو، سود لیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں یہی بیٹا کہے گا یا اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہم خود سے تو نہیں کہہ رہے کچھ بھی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، یہ قرآن کی آیات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نور کی بیٹریز جو ہے، جس کی زندگی میں جتنی نمازیں اس نے پڑھی، جتنا وہ نماز کا اگر پابند تھا تو اس کی نور کی بیٹریز ختم نہیں ہوں گی، وہ اسے اس کے مقام تک، جنت تک پہنچا کر ہی دم لیں گی۔ لیکن جن کی نور کی بیٹریز جنہوں نے نماز میں کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی نہیں کیا، کبھی کچھ کیا، تو اب خود امیجن کر لیں ان کی نور کی بیٹریز کہاں تک چلیں گی۔ اللہ ہمارے نجات ہوگی اور کامیابی کی دلیل ہوگی۔ کامیابی کی دلیل کیسے ہوگی؟ جو صلات ہے، جو قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کے آگے بھی بیڑے پار ہے، لیکن جو یہاں پکڑا گیا تو پھر آگے اس سے کیا، آپ مجھے بتائیں، جو پہلے ہی راؤنڈ میں فیل ہو گیا، اس سے آگے کے راؤنڈز کے بارے میں اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک شخص روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اب امیجن کریں سوال تو پہلے ہی نماز کا ہوگا۔
وہ نماز کے سوال میں فیل ہو گیا ہے تو وہ تو راؤنڈ سے ہی فارغ ہو گیا ہے، راؤنڈ سے ہی باہر نکل گیا ہے۔ PSL میں جب میچ ہوتا ہے تو اگر کوئی پہلی پہلی وکٹ پہ ہار جائے تو مجھے بتائیں اسے آگے آگے اپنی بالز کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وہ پہلے ہی وکٹ میں ہار گیا، وہ اس کی آ، آگے تو وہ بالز اپنی کھیلے گا ہی نہیں۔ اچھا، نماز جو ہے، نماز قائم کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ نماز کی پابندی متقیوں، کامیاب مومن اور عزت دار جنتیوں کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ لوگ، الف لام میم، اللہ کی جو کتاب ہے اس کی کتاب منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ اس کتاب سے کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ جو متقین ہوں گے۔ کون لوگ ہیں متقین؟ اب اللہ تعالیٰ متقین کی آگے ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ کون لوگ ہیں وہ پرہیزگار؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تین کوالٹیز ہیں متقین کی، یہ اللہ نے خود بیان کر دی ہیں کہ کس میں تقوی کس کے اندر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ مومنون کے اندر، پہلی آیت ہے سورہ مومنون کی، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے۔ قد جو ہوتی ہے نا، وہ ایک قسم کے معنی میں ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم بلا شبہ، قد فقد، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قسم کے، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ اب کون ہے ایمان والے؟ اللہ اس کے ڈیفینیشن آگے بیان کر رہے ہیں خود ہی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں جو نماز کے اندر ہر صورت جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ خشوع کے اندر ہو۔ خشوع اب کیا ہے؟ خشوع یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں اور ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہماری زبان کس کے آگے بول رہی ہے اور ہم کیا بول رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اور ہمارا پورا دماغ، دل اور دماغ تینوں چیزیں جو ہے وہ، دل بھی، دماغ بھی، زبان بھی، تینوں چیزیں اللہ کے آگے سربسجود ہوں، اللہ کی شان اور اس کی حیثیت کو جانتے ہوئے، یہ خشوع ہے۔ اور خشوع اللہ نے رسول فرمایا کہ کیسے اٹین کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارا بھی تو یقین کریں، نماز میں خشوع حاصل کرنا نا بہت بڑی ایک جہاد ہوتی ہے۔ اب اس سے کیسے حاصل کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نماز میں یہ خیال کرو کہ، یا تم دو قسم کے خیال کرو، ایک یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اور یا یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تم اپنے اندر خیال نہیں پیدا کر سکتے، اپنے اندر یہ بلٹ نہیں کر سکتے اس بات کو، کہ اس محسوسات کے اندر اپنی اس بات کو نہیں بٹھا سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو تم یہ تو کر لو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب امیجن کریں، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی پرائم منسٹر دعوت کے لیے بلائے، اپنے ہاؤس کے اندر بلائے، ٹھیک ہے، اب وہ آپ سے اس وقت بات کر رہا ہو، کیا اس وقت اس سے بات کرتے ہوئے آپ کا دماغ یہ سوچ رہا ہوگا کہ آج میں نے گھر جا کے کیا پکانا ہے، آج میں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، میں نے کون سا میک اپ کرنا ہے، میں نے کیا چیز، میں نے کیا کون سا حساب بزنس کے معاملات، میں نے کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کو اتنے انسٹالیشن کرنی ہے، انسٹالمنٹ دینے، فلاں، کیا ہم یہ سوچیں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اس سے ملنے کے لیے، اور یہ میرا فیوریٹ پرسن ہے جس سے میں ملنا چاہتا تھا، بڑے عرصے سے میں سے کوشش کر رہا تھا ملنے کی، تو میرا دھیان کبھی بھی اس وقت نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کی حیثیت کا اندازہ ہے کہ یہ کون ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی حیثیت کا اندازہ ہو تو ہمارا دھیان نماز کے اندر کبھی بھی کہیں نہ بھٹکے۔ ہم اللہ کی معرفت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو اللہ اپنے رب کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنا پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا بہت سی جگہوں پہ کہ اللہ کیا ہے، جس کے لیے ہم نے جو ہمارے پچھلے بیچ کے اسٹوڈنٹس اگر ہیں یہاں پہ، نساء اگر ہوں گی تو وہ جانتی ہوں گی، ہم نے جب اپنی سورۃ بقرہ کے اندر ہم نے تلک الرسل پارے کے اندر جب ہم نے آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھا اور اس کی تفسیر کو دیکھا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ پھر ہم سورہ حشر کی آخری آیات جو ہیں، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے رب کا تعارف ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ پھر ہم سورہ نور کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، تو ہمیں اپنے رب کا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ پہ اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ تم جس رب کے آگے کھڑے ہو اس کا مقام تو جانو کہ وہ کون ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہستی تمہارا 5 وقت انتظار کر رہی ہے۔ اگر تمہیں اس ہستی کی ویلیو کا اندازہ ہو جائے، تم اپنے سر کو پیٹو کہ میں کس کو انتظار کروا رہا ہوں، کہ جس نے مجھے بلایا ہوا ہے، جسے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے نماز کے لیے اور میں کب جا رہا ہوں۔ تو یقین کریں اگر ہم اللہ کی حیثیت کا اندازہ لگا لیں تو ہمارے تمام معاملات درست ہو جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 کے اندر، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ
جو اپنی نمازوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، مطلب کہ وہ کانسٹنٹ ایویلویشن کرتے ہیں اپنی، کہ میری نماز، میری کون سی نماز ٹھیک پڑھی میں نے، میری کون سی نماز میری لیٹ ہوئی، کون سی نماز نے، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مطلب انہیں نماز کی فکر رکھتی ہے۔ اب امیجن کریں اللہ تعالیٰ نا، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے جنت اور جہنم کے پورے واقعات کے، ایک مومن کے کو جب موت آتی ہے تو اس کا آگے کیا معاملہ ہوتا ہے، اور جب ایک کافر کو، منافق کو موت آتی ہے تو اس کا آگے کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم یہ سارا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نا بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مومن کا اللہ تعالیٰ موت کا جب ذکر بیان کرتے ہیں نا احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مومن کو نا اس وقت جب قبر میں اس کو اٹھایا جائے گا نا، کرامن کاتبین اور فرشتے آئیں گے اس سے سوال جواب کے لیے، تو وہ اسے نا اللہ تعالیٰ سورج دکھائیں گے کہ سورج ڈوب رہا ہے، اثر کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، تو اسے منظر دکھایا جائے گا۔ تو اگر مومن ہوگا تو وہ کہے گا کہ انہیں کہے گا کہ تم ویٹ کرو، میں نے نماز پڑھ لوں، میری نماز جاری ہے اثر کی۔ اب دیکھیں جس نے نماز کی دنیا میں حفاظت کی ہوگی، جسے اثر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اپنی دنیا میں کیا ہوگا، وہی وہاں پر کہے گا نا۔ یا ایک شخص جسے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جسے کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ دن کبھی کب چڑھا کب اترا، کب اثر ہوئی کب مغرب ہوئی کب عشاء ہوئی کب فجر ہوئی، جسے اس بات کا، اس کے لیل و نہار کے اندر اس بات کی کنسپٹ ہی نہیں تھا، یا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اس سے بھلا کہاں فکر ہو؟ یہ فکر تو ان کو بھلاتی ہے جن کو، جو نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے، امیجن کریں گے ان لوگوں کو، نوٹ کریں گے کریے گا، وہ لوگ جن کو نمازوں کی اہمیت ہوتی ہے نا، آپ نمازوں کی اہمیت کا اندازہ نا یا فوتگی میں لگائیے گا، یا پھر شادی میں لگائیے گا، یا پھر کسی خوشی یا کسی غم کے موقع پہ۔ وہ لوگ جو نماز میں پکے ہوتے ہیں نا، وہ انہوں نے چاہے میک اپ بھی کیا ہوگا نا، ان کو وہ انہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم نے کتنے مہنگا سلون سے میک اپ کروایا ہے، یا میری بہن کی شادی ہے، میری آپ یا میرے بھائی کی شادی ہے، یا کسی کی بھی شادی ہے، وہ اس چیز کو بیٹر نہیں کرے، انہیں پتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، اب جو ہے نا میک اپ اگر میرا چھوٹ بھی رہا ہے اتر بھی رہا ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میرے میک اپ سے زیادہ اہمیت میری نماز کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سورج دکھائیں گے، وہ ڈوب رہا ہوگا تو وہ انہیں فرشتے کو کہے گا کہ میں نماز پڑھوں، رکو، تو وہ کہے گا کہ نہیں بس ختم، تمہارا یہ امتحان تھا ایک قسم کا، اب نماز کا وقت گیا، اب تو تمہاری جزا کا وقت شروع ہو گیا، اب نمازوں کا وقت گیا ختم، تم چھوڑو اس بات کو، تم میرے سوال کا جواب دو۔ اور اسی طرح کافر کے آگے بھی لے کے آیا جائے گا، منافق کے آگے بھی لے کے آیا جائے گا، ایک بے نماز کے سامنے بھی لے کے آیا جائے گا یہ منظر، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، تو پھر سوال و جواب کریں گے تو وہ فیل ہو جائے گا، پھر فرشتے کوڑے ماریں گے اسے، اور جہنم کی کھڑکی کو اس کے آگے کھول کے چلے جائیں گے۔ تو ایک لمبا طویل پورا ایک پروسیجر ہے جسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آگے بھی۔ اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو، فرمانبرداری میں لگے رہو، ایک بار فرمانبرداری نہیں کرنی، اس میں لگے رہنا ہے، کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اللہ کے رسول کی ہر معاملے میں فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے ہو وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت، یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن روزی حرام کی ہے، یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہمارا ڈریس کوڈ ہے وہ ویسٹرن ہے، پردہ ہم کر نہیں رہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کچھ باتیں مان لی اور کچھ باتیں اپنی مرضی کی ہوگی، ملا جلا، اللہ کو دین نہیں چاہیے ہم سے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مجھے تمہارا پورا کا پورا دین چاہیے، پوری ڈیل کرو مجھ سے، یہ آدھا نہیں چاہیے مجھے، تمہارے آدھے آدھے کی پرواہ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اب دیکھو جو شخص آدھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز جو ہے اس کا 3 منٹ رہ گئے، ہم جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے کی ہیں لیکن ٹائم شارٹ پڑ گیا ہے۔ اچھا کچھ مین چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعے کی نماز اگلے جمعے تک، اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے جو ان کے درمیانی عرصے میں ہوں گے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ مینس اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ گناہوں سے صاف ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک حدیث ہے، اللہ اکبر کیا حدیث ہے، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جل رہے ہوتے ہو کس میں؟ گناہوں کی بھٹی میں، تم جل رہے ہوتے ہو یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، تم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہو اور تمہارے وہ گناہ گر جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں تم جل رہے ہوتے ہو کس میں؟ گناہوں میں، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جاتا ہے، پھر نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر اللہ حدیث کے الفاظ ہے کہ تم جل رہے ہوتے ہو یہاں تک کہ کرتے کرتے عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے عشاء کے بعد جاگنا جو ہے نا وہ نہیں چاہیے، کیونکہ انسان سے پھر گناہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، تاکہ جو اس کے بیچ گناہ ہوئے ہیں، انسان کے منہ سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا، متفقن علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے فرمایا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، بس تم سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ سجدے سے مراد یہاں پر نماز بھی مراد دی جاتی ہے کہ نماز میں انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو نماز میں انسان اپنے رب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے نماز کے اندر جو ہے وہ اپنے سامنے تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نماز کے اندر اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں یہاں تک کہ بندے کا دھیان نہ وہاں سے ہٹ جائے۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا دھیان نماز میں نہ ہٹے۔ اچھا، احادیث جو میرے اکٹھی کی تھی وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا ٹائم شارٹ پڑ گیا ہے، 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں ہم۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، 5 وقت کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے ڈر کے ساتھ خشوع کے ساتھ کھڑے ہونے والا بنائے، اللہ تعالیٰ نماز کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سینوں کی راحت بنا دے اور ہمارے دلوں کا سکون بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غمناک ہوتے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو نماز سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی تھی۔ آپ جو ہے وہ بلال کو کہا کرتے تھے کہ اے بلال اٹھو، اذان دو اور نماز کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یعنی نبی وسلم کی جو ٹھنڈک تھی وہ نماز کے اندر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ٹھنڈک بھی نماز کے اندر رکھ دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں راضی کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ہم جو ہے نا گروپ کے اندر لے لیتے ہیں، لیس دین 1 منٹ رہ گیا، ان شاء اللہ تعالیٰ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آج میں نے دیکھا نئی نئی سسٹرز آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پابند بنائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اہل قرآن کے اندر شامل کر دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو اور آپ کو راضی کر دے۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔